ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. احباب گرامی قدر، تمام تعریفات اللہ مالک الملک رب العالمین کے لیے، جس رب کائنات نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس کو عدم سے وجود میں لایا، وہ رب العالمین کے جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، اس زمین کے اندر بے شمار جمادات، نباتات اور حشرات الارض پیدا کر دیے، ان کی اتنی قسمیں، اتنی نسلیں، اتنے رنگ بنا ڈالے جن کو ہم گننا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین جو بند پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچانے والا، وحدہ لا شریک ہے، جس نے بلند و بالا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا کے بعد رب العالمین کا عظیم ترین احسان ہم گنہگار مسلمانوں پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا فضل نہ ہوتا، آج ہم کسی درخت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے، یا کسی پتھر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوتے، یا اپنے ہی جیسے انسان کے جس کو ہم نے ہی نہلایا، کفنایا، پھر دفنایا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ یہ رب العالمین کا عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کی پیشانیوں کو اپنی پاک بارگاہ کے لیے خاص فرما دیا۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہوتی، ہم اپنی مرضی سے اس توحید کے رستے پہ نہ چل سکتے۔ اللہ مالک الملک کا عظیم ترین احسان ہم گنہگار مسلمانوں پر کہ رب العالمین نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ صرف پیدا کیا بلکہ شامل بھی فرمایا، جو کہ سرور کونین، تاجدار حرمین، جو کہ امام الانبیاء، امام معصومین، اللہ رب العالمین کی کروڑوں درود و سلام و رحمتیں ہوں آپ کے روضہ انور پر۔ اللہ مالک کی رحمتیں، اللہ مالک کا سلام ہو آپ کے جسد اطہر پر، اور رب العالمین کی رحمتیں اور سلام ہو تمام صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا پاک کلام براہ راست نہ صرف سنا بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ مالک کا سلام ہو تمام صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، مفقہین پر، مجتہدین پر، مفسرین پر، محدثین پر، علماء کرام پر، اولیاء کرام پر، اور قیامت تک آنے والے آپ جیسے مجھ جیسے گنہگار مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا سلام۔ حضرات گرامی قدر، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس ماہ کے اندر وہ واقعہ رونما ہوا کہ جو نہ اس زمین کے اوپر اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت عظمت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، اور اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو روح زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کے بعد اگر عظمت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے کم بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ کے اندر ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ چند دن پہلے 12 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، اور ہماری قوم کے لوگوں نے جشن منایا، خوشیاں منائی۔ ہمیں دیکھنے کے اندر مرد و زن کا اختلاط بھی ملا۔ ہمیں دیکھنے کے اندر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کو بیان کیا گیا، وہیں انہی سپیکروں پہ موسیقی کی آواز بھی سننے کو ملی۔ انہی سپیکروں کے اوپر
بے حیائی کا کلام بھی سننے کو ملا، اور اسی دن کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت کے جشن میں اور بھی بہت سی خرافات دیکھنے کو نظر آئیں، چاہے وہ بد اخلاقی ہو، چاہے وہ بے حیائی ہو۔ بلکہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی، ملتان کے اندر ایک غیر محرم عورت کو سجا کر بٹھایا گیا اور لوگوں کو یہ بات باور کرائی گئی کہ یہ حور ہے جو جنت سے آئی، نعوذ باللہ تعالی۔ تو محترم دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں جہاں جشن منایا گیا، وہاں بڑی ہی خرافات، بڑی ہی بے حیائیاں اور بد اخلاقیاں نظر آئیں۔ لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جو سب کے ہاں مانی جاتی ہے، اور وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ کے اور میرے محبوب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے تھے۔ آپ کو وفات پاک بھی 12 ربیع الاول کے دن آئی ہے۔ ہم نہیں بات کرتے کہ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت ہوئی نہیں ہوئی، نہیں بات کرتے کہ جشن منائیں یا نہ منائیں، نہیں بات کرتے کہ اس کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لیکن جو ایک بات ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ وہ ہستی کہ جس ہستی کے آگے ہم اپنی پلکوں کو بچھاتے ہیں، وہ ہستی کہ جس ہستی سے ہم سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یقین مانیے کہ جس دن آپ کا محبوب رخصت ہوا ہو، اس دن میں رنج و غم اور ملال دیکھنے کو ملتا ہی نہیں، نظر ہی نہ آئے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کا محبوب اس دن آپ سے بچھڑ گیا۔ یہی 12 ربیع الاول کا دن مدینہ منورہ کے اندر بھی آیا تھا، اور اگر آپ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو نبی علیہ السلام کی وفات پاک کے حوالہ سے جا بجا اللہ مالک الملک کے فرامین موجود ہیں۔ ایک تو جو فارمولہ اور قاعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات سے تو یہ بات ویسے ہی واضح ہو گئی کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ مالک الملک نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، انک میت وانہم میتون، نبی علیہ السلام آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی وفات پانے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میں اکثر سوچتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب اس کی تلاوت فرماتے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوں گے کہ قل ان صلاتی، کہ بے شک میری نمازیں، میری عبادات، ونسکی میری قربانیاں، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ آج ہمارے معاشرہ کے اندر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے موت یا وفات کی بات کرتا ہے، ہم اس کو گستاخ سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل، اے نبی علیہ السلام آپ کہیے، ان صلاتی و نسکی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن کو پڑھتے ہوں گے اور خود کہتے ہوں گے محیایا، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، مماتی میری موت پاک بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ محترم دوستو، وہ حج کا مقام جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ بھی نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا ایک اندیہ تھا کہ آج کے دن آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور جب رب العالمین کسی کو کسی مشن پر بھیجتے ہیں اور جب وہ مشن مکمل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا دنیا میں باقی رہنے کا کوئی کام باقی نہیں، مشن میں مکمل ہو گیا۔
دین مکمل ہو گیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے جس طرح آپ سے پہلے کئی رسول آئے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر یہ ان کو موت پاک آ جائے، اگر یہ وفات پا جائیں یا یہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے. نبی علیہ السلام کی موت کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے جا بجا اپنے فرامین اور ارشادات کے ساتھ یہ بات واضح کر دی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی آپ کی اور میری طرح ایک انسان ہے، دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے جس طرح آپ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعوت کی غرض سے ایک جگہ گورنر بنا کر بھیجنے کی جب بھیجا تو نبی علیہ السلام معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں اور معاذ بن جبل کو کہتے ہیں لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تم دعوت کا کام کرنے تو جا رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ مدینہ تو موجود ہو لیکن مدینے والی ہستی موجود نہ ہو سکتا ہے. اور جب تم آؤ تو یا تو تم میری مسجد کے پاس سے گزرو یا تم میری قبر کے پاس سے گزرو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، عقیدہ مضبوط ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ تو ہر سال 12 ربیع الاول کو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہوگا، مجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ ہر سال آپ سے ملاقات ہو جایا کرے گی، آپ تو میرے گلی میں بھی میرے گھر میں بھی آیا کریں گے، مل لیا کریں گے. لیکن نہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں فدا تو امی و ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لیکن نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کا مشن پھیلانے کے لیے. معاذ بن جبل کو روانہ کیا کہ جائے اور جا کر اللہ کے دین کا کام کرنا، دعوت دینی. وہ ایک عورت آئی مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور اللہ کے رسول کو کہا کچھ معاملات تھے، کچھ سوال تھے، وہ سوال کیے. نبی علیہ السلام نے کہا بعد میں آنا. عورت نے کہا اللہ کے رسول بعد میں آؤں اور اگر آپ بعد میں ملے ہی نہ پھر، بعد میں آؤں اور بعد میں آپ ہو ہی نہ پھر. صحابہ پکڑ نہ لیتے، گردن اتار نہ دیتے کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں اور تم ان کے بارے میں یہ کہتی ہو کہ آپ بعد میں موجود نہ ہو، آپ کو وفات آ جائے گی تو گستاخ ہے. تو نے نبی علیہ السلام کے حوالہ سے گستاخی کی ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے نہیں، کیسے نہیں رہیں گے؟ یہ تو نور ہے، یہ تو حاضر بھی ہے، یہ تو ناظر بھی ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہ بھی رہے ہر سال پھر آئیں گے، سال بعد آ کے مل لینا، یہ نہیں کہا. لیکن میں قربان جاؤں اس صحابیہ کے عقیدہ کے. اس نے کہا اللہ کے نبی میں دوبارہ آؤں آپ موجود نہ ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے کہا میں موجود نہ ہوں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے پاس آنا، ان سے آ کے اپنا سوال کرنا، اپنی بات کرنا. اور پھر محترم دوستو حجۃ الوداع تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا خذوا عنی مناسککم، آج مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد حج کے دوران میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں، ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے حوالہ سے، اپنی موت پاک کے حوالہ سے صحابہ کرام کو انڈیکیشن دیتے رہے، بار بار یہ بات بتاتے رہے تاکہ ان کے ذہن کے اندر کوئی اور بات نہ بیٹھے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کا نام رضوان اللہ اجمعین جو سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، وہ یہ باتیں سنتے تو تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں اس طرح بات موجود نہ ہوتی تھی. محترم دوستو ایک جنازہ تھا، جنازہ پڑھنے کے بعد 29 صفر کا دن ہے، نبی علیہ السلام جنازے سے واپس آ رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں، جنازے سے واپس آ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو تپ رہا تھا بخار کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بخار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے عام لوگوں سے زیادہ، عام انسانوں سے زیادہ بخار ہوتا ہے، ڈبل بخار ہوتا ہے.
وہ جو بخار ہوتا ہے یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیویوں کو اکٹھا کیا، طبیعت خراب تھی، سب سے اجازت طلب کی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر جب تک میری طبیعت ناساز ہے میں وہاں پر گزار لوں۔ محترم دوستوں، میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام جن پر شریعت اتری ہے، جن پر دین نازل ہوا ہے، اپنی مرضی سے بھی اما عائشہ کے گھر کے اندر دن اور رات بسر کر سکتے تھے، لیکن ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو اکٹھا کر کے ان سے اجازت مانگی ہے کہ میں آپ اجازت دیں میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر میں اپنے جو ہے جب تک طبیعت ناساز ہے اپنے ان دنوں کو، اپنے ان راتوں کو بسر کروں۔ سب نے اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ دن کے اندر اپنے دعوتی معاملات کو وہ گزارتے رہے۔ جمعرات کا دن آیا، یہ جمعرات کا دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات پاک کے دن سے 5 دن قبل کی بات ہے، 5 دن قبل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہیں شاگردوں کے سامنے، اور شاگردوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ شاگردوں نے کہا آج جمعرات کا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں تم کیا جانو جمعرات کا دن کیا ہے؟ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ رخصت ہونے کا وقت یاد آیا، وہ غم یاد آیا۔ کہا یہ جمعرات کا دن وہ دن تھا کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری جو بیماری کی حالت اور کیفیت تھی وہ بڑھ گئی تھی، وہ شدید ہو گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جمعرات کے روز میں آخری جو نماز اپنے مصلی پر آ کر ادا کی وہ مغرب کی نماز تھی۔ مغرب کی نماز میں نبی علیہ السلام نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، اور وہ آخری نماز تھی۔ اس دن کے بعد، اس جمعرات کے دن کی مغرب کی نماز کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنی جانماز پر نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ غم تھا، وہ پریشانی تھی۔ اور محترم دوستو، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے ملک میں بھی آتا ہے، ہم بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ یہی 12 ربیع الاول کا دن مدینہ منورہ میں بھی آ رہا ہے، جمعرات کا روز ہے، تکلیف بڑھ گئی ہے، مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے ہیں، اور مزید بخار کے اندر اضافہ ہوا، تکلیف کے اندر اضافہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن تکلیف ہے، لیکن بیماری ہے، لیکن بخار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کے آئے، آپ وہ غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کافی وقت کے بعد دوبارہ ہوش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا وسلم الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئے ہو نماز۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے اٹھو وضو کرواؤ۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب نماز کے لیے اٹھے دوبارہ سے غشی طاری ہوئی، دوبارہ سے تکلیف اس قدر تھی آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، ایسا 3 دفعہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کمزوری کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے۔ پھر فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیجیے اور ان کو کہیے نماز عشاء کو ادا کروائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء ادا کروائی۔ اس جمعرات کے دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صرف 2 دفعہ گئے، اور 2 دفعہ جا کر انہوں نے لوگوں سے نصیحت کی، لوگوں سے خطاب کیا۔ ایک وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ مجھے پانی سے غسل دیا جائے۔ 7 مشکیزوں میں پانی لایا گیا، ان پانی کو کسی آدمی نے چھوا نہیں تھا، بند تھے۔ ان 7 مشکیزیں جو بند مشکیزیں ہیں ان پانی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا۔ آپ کی طبیعت کے اندر ایک نفاست تھی، آپ نے غسل کیا، طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ تشریف لے کے جانے کے بعد خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر جو اصل موضوع تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگوں کو کہا کہ میں نے آج تک جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے، اس کے احسان اس قدر ہے کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں دے سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا، رب دے گا۔ اور پھر فرمایا اس مسجد نبوی کی ساری کھڑکیاں دروازوں کو بند کر دو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کھلا رہنے دو۔ اور مفسرین محدثین علماء کرام نے اس بات سے
یہ بات واضح کی ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پاک کے بعد آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں. اور پھر محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, تکلیف میں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں مسجد کے پاس سے گزرا, اندر انصار صحابہ موجود ہیں اور وہ انصار صحابہ رو رہے ہیں, پریشان ہیں. نبی علیہ السلام کی محبت ہے دل کے اندر اور بڑی پریشانی کی کیفیت اور حالت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہا کہ انصار صحابہ موجود ہیں, وہ رو رہے ہیں, پریشان ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سہارا لے کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے. آپ منبر پر بیٹھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس وقت کے بعد, اس دن کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے منبر پر کبھی بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر موجود ہیں, انصار صحابہ کو مخاطب کیا اور صحابہ کو کہتے ہیں میں تمہیں انصاریوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یہ وہ ساتھی تھے کہ جب میں مکہ چھوڑ کر آیا تھا, جب سارے مہاجر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے, یہی انصاری تھے کہ جب میں نے بھائی بھائی کا ایک رشتہ قائم کیا, انہوں نے اپنے آدھے گھر خالی کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیے تھے. یہ وہی تھے کہ جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو آدھا کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیا تھا, حتیٰ کہ اپنے بیویوں کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے ساتھ اس بیوی کی شادی کروا دی تھی, اپنے کاروباروں کو ادا کر کے ان کو دے دیا تھا. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے سارے حقوق پورے کیے لیکن کبھی بھی کچھ مانگا نہیں, کبھی بھی کچھ کسی چیز کی طلب نہیں کی, کبھی بھی دنیا نہیں مانگی, جب بھی مانگی آخرت مانگی, جب بھی سوال کیا آخرت کا سوال کیا. یہ وہ انصار صحابہ تھے کہ جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں, ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کا خیال رکھنا, ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ دوبارہ گھر میں تشریف لے گئے. طبیعت کافی ناساز ہے. محترم دوستو 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے, فجر کی نماز کا وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے وقت میں اپنے گھر کے اندر سے چادر کو ایک طرف کرتے ہیں, چادر کو ایک طرف کر کے اندر کو جھانکا, سارے نمازی نماز کو ادا کر رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کسی نے قرآن کا ورق کھولا ہو, ایسی ٹھنڈی ہوا تھی, ایسی حشاش پشاش ہوا تھی, ایسا موسم ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا. ایسے محسوس ہوا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام چند لمحات کے لیے مزید پردہ نہ گراتے تو شاید ہم اپنی نمازیں توڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف لپکنا شروع کر دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مسکرا رہا تھا, خوش تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کام, جو دعوت, جو مشن لے کر دنیا میں آئے تھے, آج وہ کام ہو رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت آپ پر ایمان لا کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھی. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہی ہے, ایک اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا, آپ مسکرا رہے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا, آپ اکیلے تھے. آپ کے ساتھ پھر ابوبکر صدیق جڑے, علی المرتضیٰ جڑے, آپ کے ساتھ آپ کی رفیق حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی. آپ کوہ صفا پہ چڑھے, کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی. اور اس وقت آپ کو لوگوں نے پتھر مارے تھے, آپ پر پریشانیاں تھی, آپ پر تکلیفیں تھی, آپ پر مصیبتیں تھی. آپ نے اللہ کی قسم اپنی زندگی میں بڑی مصیبتیں اٹھائیں, بڑی تکلیفیں, بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا. آپ جیسا صبر شاید کسی میں نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ فجر کی نماز کو ادا کر رہے ہیں. آج میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں, ذرا میں بھی تو دیکھوں 12 ربیع الاول کا دن تھا, میری فجر کہاں پر تھی, میں نے فجر کی نماز کہاں پر ادا کی. وہ صحابہ تھے اللہ کے نبی سے, وہ بھی محبت کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کا دن ہے, اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے فجر کی نماز کو ادا کر رہے ہیں. میں بھی نبی سے محبت کرتا ہوں. 10-11 بجے اٹھا ہوں. 10-11 بجے اٹھنے کے بعد میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یہاں سے لے کے یہاں تک اتار کر گندی نالی میں پھینکا. اچھا استری ہوا کپڑا پہنا, کپڑا پہن کے اپنے بچے کو گھر موٹر سائیکل پر بٹھایا, باہر نکل گیا.
گیا کسی سٹیج پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریفات کو بیان کیا، ایک دیکھ دو دیکھیں اللہ کے راستے میں بانٹ دی، میں یہ سمجھا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اب پورا سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں اور فرامین کو اپنی پاؤں کے نیچے روندنے کا مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب پورا سال میری جو مرضی میں جو مرضی کروں، کیوں؟ کیونکہ میں ایک دن میں تعریفات کر جو چکا ہوں۔ میں ایک دن کے اندر وہ جو دیکھے بانٹی تھی، کس لیے بانٹی تھی؟ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ مل گیا مجھے۔ اب میں جو مرضی کروں، جو جی میں آئے وہ کروں۔ اور محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فجر کی نماز کے اندر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر پریشانی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام تکلیف کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، بخار کی حالت میں، اس قدر کمزوری ہے کہ ساتھ مسجد ہے لیکن اٹھ کے جا کے نماز کو ادا نہیں کر سکتے، اٹھ کے جا کے وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس قدر کمزوری ہے۔ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے اعمال سب سے اچھے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں، لیکن تکلیف ہے، لیکن پریشانی ہے، لیکن بیماری ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وقت تھا اس کے اندر کچھ نصیحتیں فرمائی۔ پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو تو سجدہ کا نہ بنانا، میری قبر کو تو میلہ کا نہ بنانا۔ پھر فرمایا لعن اللہ یہودا والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا۔ او محترم دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام جب قم فانذر وربک فکبر کی صدا بلند ہوئی، آپ نے دعوت دینا شروع کی، کوہ صفا پر بھی چڑھے تھے جو دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی۔ آج آپ کی رخصت کا وقت ہے، آپ کی وفات کا وقت ہے، اور اس وقت کے اندر بھی کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ اليہود والنصارى، عیسائیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کی وجہ کیا ہے؟ لعنت کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک لوگوں کی، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اگر میری شریعت اجازت دیتی تو ہم ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ لپٹے رہتے۔ اگر اسلام اجازت دیتا ہم ہر وقت نبی علیہ السلام جو امام الانبیاء تھے، سارے نبیوں کے امام تھے، ان جیسا نہ آیا تھا نہ آئے گا، ان جیسا کوئی نیک نہ تھا نہ ان جیسا کوئی نیک ہوگا۔ اگر شریعت اجازت دیتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے مجاور بن کر ساری زندگی گزار دیتے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے اگر یہ دین ہوتا۔ لیکن محترم دوستو، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک اللہ رب العالمین کی تابعداری ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ محترم دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے، عیادت کے لیے گھر میں تشریف لاتی ہیں۔ بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی رہ گئی ہے، باقی تینوں بیٹیاں بھی وفات پا گئی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ تشریف لے کے آئیں، ایسے لگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آ گئے۔ آپ کی شکل بڑی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، ڈیل ڈال بڑی، چلنے کا سٹائل، چلنے کا طریقہ بڑا ملتا تھا، ایسے لگا جیسے نبی علیہ السلام خود چل کر آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھی، رونا شروع کر دیا، ہائے میرے بابا جان کی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹی کو کہا پریشان نہ ہو، ساری تکلیفیں جو آنی تھی آ گئی، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں، آج کے بعد تیرے بابا کے لیے راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور پھر محترم دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاس بلایا، آپ کے کان پر دو باتیں فرمائی۔ ایک بات ایسی تھی کہ جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع کر دیا، ایک بات ایسی تھی آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا ایک ہی لمحے کے اندر کوئی رویا ہو پھر اسی لمحے میں ہنسا ہو، اسی لمحے کے اندر خوش ہوا ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں فاطمہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، اس دنیا سے جانے لگا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ یہ بات سن کر رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ساتھ فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تجھے عورتوں کا سردار بنائے گا،
جب میں نے یہ بات سنی تو پھر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میں خوش ہو گئی، مجھے ہنسی آئی اس بات کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ وصیت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جو آخری کلام، آخری بات بار بار سن رہا تھا وہ تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر ہوں، چاہے تمہاری بیویاں ہیں، چاہے تمہارے بچے ہیں، چاہے تمہارے نوکر ہیں، چاہے تمہارے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، اور امت کو وصیت ہے وہ نماز کی وصیت، امت کو وصیت ہے وہ نماز کی وصیت ہے۔ اور محترم دوستو، میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہوں، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میرے دفتر میں کام ہوتا ہے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میرے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، میرے نزدیک نماز کی کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں، اور وصیت میرا باپ جو کر کے جاتا ہے، میں سارے خاندان کو ایک طرف کر کے اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ وصیت تھی میرے والد کی، میرے لیے وصیت تھی، اور وہ وصیت آخری بات تھی، میں اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت ہے، جن کے لیے ہم اپنی ماں کو قربان کر سکتے ہیں، باپ کو قربان کر سکتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی اولادوں کو قربان کر سکتے ہیں، ان کی وصیت نماز 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 کی ہے، لیکن میں اپنی نماز کو اپنے بستر کے اوپر سویا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے میری نماز کہاں جا رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمان، اللہ اکبر کبیر۔ ذرا خیال تو کیجئے، ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہمارے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ تعلق، ہمارا ان کے ساتھ اخلاق کیسا ہوتا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کی وصیت فرمانے، نبی علیہ السلام ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود کے اندر سر ہے، ہم عائشہ فرماتی ہیں میری ٹھوری نبی علیہ السلام کو چھو رہی لگ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ان للموت السکرات، کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے، میں نے اپنے کان کو قریب کیا، آواز آ رہی تھی ان للموت السکرات، موت کی سختیاں بڑی سخت، نزع کی حالت ہے، روح پرواز کرنے کی کیفیت ہے، ان للموت السکرات۔ او محترم دوستو، اللہ اکبر، ہمارے اعمال کیا ہیں، ذرا محاسبہ تو کیجئے، ہم کہاں پر ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم بڑے بڑے بول جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظمت والے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، لیکن ان للموت السکرات، لیکن موت کی سختیوں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، موت کی سختیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی آ رہی ہیں، فرماتے ہیں ان للموت السکرات، اور پھر فرمایا بالرفیق الاعلی، اپنی انگلی کو اٹھایا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں جب ان کو وفات آنے لگے تو فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کر اس سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، یا پھر آپ نے دنیا کے اندر مزید زندگی گزارنی ہے۔ یہ آپشن صرف نبیوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور جب بالرفیق الاعلی کہہ رہے ہیں، انگلی اٹھی ہوئی ہے اب، اور نگاہیں جو ہے وہ چھت کی طرف جو ہے لگی ہوئی ہیں، ٹکی ہوئی ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسا فرشتہ آیا ہے، جبریل امین نے آپ سے اجازت طلب کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بالرفیق الاعلی کہہ کر آپ کو اجازت دے دی ہے کہ میں نے رب العالمین کے پاس۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن مدینہ کے اندر بھی آیا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو فرمایا نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہو کہ آپ تو گستاخ ہیں، نبی علیہ السلام کیسے رخصت ہو سکتے، وہ کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے بڑے محبوب ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑ
اور کہا خبردار کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، جو یہ کہے گا میں اس کی گردن الگ کر دوں۔ یہ کیفیت، یہ پریشانی، یہ غم کی حالت ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ پیر کا دن ہے، ان کا سب سے زیادہ محبوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصت کا جو دن تھا ذرا مجھے بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند جملے بولے اور آپ وہ رخصت کی کیفیت اور غم کو برداشت نہ کر سکے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بتا ہی نہیں سکے، کیسے بتاؤں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصت کی غم اور کیفیت کیا، کیسے بتاؤں۔ مدینہ کے اندر ایک دن بڑا ہی زیادہ اجالے اور روشنی والا دن تھا، خوشی اور عید کا دن تھا۔ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور سب سے تاریخی دن وہ دن تھا مدینہ منورہ کے اندر کے جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت۔ یہ مدینہ کے اندر تاریخی دن، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آہوں میں ہیں، پریشانی میں ہیں، رو رہے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر ایک رسول تھے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی مجھے ایسے لگا جیسے اس سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسے محسوس ہوا۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، وہ اللہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وما علیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله تعالى وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، بات کہنے کا مقصد یہ ہے 12 ربیع الاول کا دن یقینی طور پہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اس نیت سے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہو، اور نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی اطاعت کریں، اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر لگائیں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر لگیں۔ یقین مانیں یہی کام آئے گا، یقین مانیں یہی فائدہ دے گا کہ نبی علیہ السلام کی ساتھ واقعی اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہم آپ سے آپ کی اطاعت شروع کریں۔ اور اطاعت کیسے کرنی؟ گھروں کو جائیں، آپ کو بڑی چیزیں نظر آئیں گی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر نہیں، بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، ابھی جائیں ابھی نظر آئیں گی۔ میں کہنے والا خود کو نصیحت کرتا ہوں، آپ سب بھائی ہیں، ساتھی ہیں، آپ کو نصیحت، جائیں گھروں کو دیکھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے سنتوں کے اوپر عمل پیرا کرنے والا بنا دے۔ یقین مانیے اللہ کی قسم ہے یہی کام آنا ہے، یہی فائدہ دینا ہے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ فضیلت الشیخ حامد یونس صاحب حفظہ اللہ تعالی یہاں پر ہر ہفتہ آتے ہیں اور آ کر عقیدہ توحید کی کلاس لگاتے ہیں، اصول ثلاثہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ توحید کو ایک شیخ صاحب سے سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور وہ کلاس جو ہے وہ پہلے غالباً ہفتہ کے دن ہو رہی تھی، تو اب سے آج سے انشاءاللہ یہ کلاس دوبارہ سے جمعہ والے دن یعنی کہ آج کے دن سے شروع ہوگی اور نماز مغرب کے بعد ہوا ہے، تو اپنی روٹین کو دیکھ لیں، نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ آج جمعہ والے دن۔ اور ایک بھائی ہیں بابا منظور صاحب، وہ بیمار ہیں،
اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی بیماری کو دور فرمائے، اور جتنے بھی بیمار حال ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، بہنیں بھائی بزرگ بچے، کوئی بھی بیمار ہے رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد کے خادم میں بابا محمود صاحب جی، یہ مسجد کے خادم ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو دور فرمائے، اور آپ کے جو دوست احباب والدین رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے نور سے ان کے قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔